یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ہفتہ مشکل سے مشکل سمت کی جانب لے کے جانے والا ہے، کیونکہ فیول پرائسز جو ہیں وہ بہت اوپر جانے والی ہیں۔ آپ کو مل رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے اصل میں۔ دیکھیں دنیا کے جہاز وہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے یہ یہاں آبنائے ہرمز کھلتا جائے گا ویسے ویسے اس کے ریٹ کو فرق پڑے گا۔ لیکن یہ جو 100 روپے کے قریب جو فیول پرائسز اوپر جانے والی ہیں، جڑا پیسے دیندا وہ کہندا میں پیسے میرے اچھا واپس مطلب آنے ہے چاہیے، فارمولا ہوئے کہ 100 دا کیا کہ تے کو 60-70 روپے بڑھا دیں گے، 60 روپے بڑھا کے ایگزیکٹلی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ریلیف ضرور دیں لیکن پیسے ادھر دے کٹ کے ادھر نہیں دینے۔ اب یہ دور آ رہا ہے میرا خیال ہے جس میں بیسز اٹھانی پڑ جائیں گی ٹرمپ کو۔ ایک بھی فوجی خاک آئی لینڈ پہ اترا تو اس کی خاک بھی نہیں ملے گی۔ ایران نے اپنی فوج کی بھرتی کھولی ہے، 1 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ ہیپ ہانگ نام کا ایک شپ ہے، اس کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی تھی یو اے ای کے پانیوں میں، تو اس شپ پہ یہ اٹیک ہوا تھا۔ اس میں یو ایس میرین کے لوگ تھے جو مارے گئے، اس کے علاوہ جو بیسز پہ مارے گئے تھے وہ علیحدہ ہیں، ہوٹلوں میں مارے گئے تھے تو وہ علیحدہ ہیں۔ جاوری صاحب فائنینشیل ہب سر اس سے کرائسس کیسا پیدا ہوگا؟ سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، سارے دبئی تو دوڑے نے۔ ایمیزون کے جو ڈیجیٹل ڈیٹا بینک ہے اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ایپل والے غائب ہو گئے نے پہلے ہی سامان چک کے اپنے، تو باقی انہوں نے کہا باری باری ہم نے ٹارگٹ کرنی ہے۔ سر 5-6 بندے بیچارے جہاں بک ہو گئے ہیں اب تک، سر تو یہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے۔ جعفری صاحب میں آپ کو بتا دوں، کتنے زرداری، کتنے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ گل ختم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب، سینئر درجہ کار ہیں۔ ناظرین جنگ کی خبروں پہ ہم بات کر رہے تھے، ہماری سیریز چل رہی تھی، لیکن اب یہ جنگ کا محور ہمیں اپنی معاشی صورتحال کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتا تھا کہ پاکستان بجٹ سبسیڈائز کر رہا تھا، بجٹ میں کٹ لگایا پاکستان نے، کافی مدوں میں کفایت شہری مہم لائی کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنی توانائی کی ضروریات اور کھپت کو مینیج کر پائیں۔ ہمیں اسکول بند کرنے پڑے، ہمیں کئی ادارے بند کرنے پڑے، ہمیں ورک فرام ہوم کی پالیسی لانا پڑی، صرف اس لیے کہ ہم اپنی فیول ایڈجسٹمنٹ کو مانیٹر کر سکیں اور ایک بہتر لائحہ عمل تشکیل دے سکیں۔ لیکن جیسے جیسے جنگ کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے، بارود کی بارش ہونا شروع ہو گئی، تو پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور ہر ممکن طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھاری سبسڈی کا سہارا لے لیا۔ پی ایس ڈی پی یعنی کہ ترقیاتی بجٹ سے پیسے اٹھا کر ہم نے آئل کمپنیز کو دیے، مارکیٹنگ کمپنیز کو دیے، تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ جاری رہے، کوئی ہڑتال کرنے کا نہ سوچے اور عوام کو ہر قیمت پر جو ہے پیٹرول وہ سستے داموں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف پھر ایک مرتبہ درمیان میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر آ گیا۔ آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے پاکستان پر کہ جناب آپ ترقیاتی بجٹ سے پیسے اٹھا کر سبسڈی نہ دیں، جو بوجھ آ رہا ہے عوام پر منتقل کریں۔ گو کہ پاکستان آلریڈی سبسڈی دے رہا تھا، پاکستان آلریڈی مشکل حالات میں تھا، لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ عوام کو زیادہ بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اب صورتحال چینج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ہفتہ مشکل سے مشکل سمت کی جانب لے کے جانے والا ہے، کیونکہ فیول پرائسز جو ہیں وہ بہت اوپر جانے والی ہیں۔ اس سینیریو میں ہم بات کریں گے کہ اسٹریٹ آف دی ہارمز اگر بند ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے جہازوں کے لیے جو ہے بڑی کلیئرلی آپشنز ہیں کہ سبز لالی پرچم والے جو جہاز ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں۔ جب انٹرنیشنل ٹیرف اوپر جاتا ہے تو ہمیں مہنگے داموں تیل خریدنا پڑتا ہے، جس کا اثر ہماری اکانومی پہ بھی پڑے گا، اور اب جو آئندہ آنے والے دن ہیں وہ ہولناک ہونے والے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ فائن شہری بھائی، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جعفری صاحب جیسا کہ ہم خدشات کا اظہار کرتے رہے، آپ نے بھی 12 پروگرام میں خدشات کا اظہار کیا کہ اسٹریٹ آف دی ہارمز بند ہونے سے اکانومی پہ پاکستان کی اثر پڑے گا، کیونکہ ہم بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنی اکانومی کی زیادہ فکر پڑ رہی ہے۔ ہم نے گوادر کے پورٹ کو یوز کیا، لیکن پرابلم یہ کہ تیل تو آ رہا ہے لیکن مہنگا تیل آ رہا ہے۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اوپر جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو آئندہ 3 ماہ کے سودے کرنے پڑ رہے ہیں وہ بہت مہنگے تیل سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اب اس پہ؟ سر دیکھیں، تیل خریدنا تو ساری دنیا کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس سارے چیز کو دیکھتے ہوئے چائنا نے سستا تیل خریدا تھا بہت، لیکن اب جو پاکستان کی سچویشن ہے، جو ہمارے موجودہ حالات ہے، اس میں سستا نہیں مل سکتا، آپشن نہیں ہے۔ آپ کو مل رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے اصل میں۔ دیکھیں دنیا کے جہاز وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کبھی یورپی یونین، کبھی کوئی ملک ایران سے رابطہ کرتا ہے، یہاں پاکستان سے سفارش کرواتا ہے کہ ہمارا جہاز نکلوا دے۔ ٹرکی کے بھی نکل کے گئے ہیں، پاکستان کے بھی آ رہے ہیں۔
تو ایک ایک دو دو کر کے پاکستان کے جہاز نکل رہے ہیں. لیکن جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے, پائن مرغی کا ریٹ ہے نا, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی نا جب, تو اس کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا. تو یہ بھی تقریباً سمجھے وہی گیم ہے کہ جیسے جیسے یہ یہاں آبنائے ہرمز کھلتا جائے گا ویسے ویسے اس کے ریٹ کو فرق پڑے گا. لیکن ایران ابھی فی الفور نہیں چاہتا کہ اس کے ریٹ جو ہے نا دنیا پہ مینج ہوں. اس کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خام تیل کا خاص طور پر ریٹ دنیا میں اوپر جائے, اور دنیا کو جب اپنی معیشت کی فکر پڑے گی, جیسا کہ ہمیں لاحق ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا تیل آپ تو بتا ہی رہے تھے مہنگا ہونے جا رہا ہے, بلکہ وہ تو پاکستانیوں کو ایک بار اور فیس کرنا پڑے گا یہ جھٹکا. کیا بتا رہے تھے, تھوڑا وہ بتائیے گا. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آگے کرائسس میں ہے, حکومت کرائسس میں ہے, لیکن یہ جو 100 روپے کے قریب جو فیول پرائسز اوپر جانے والی ہیں یہ کنفرم ہے. اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف نے واضح طور پہ یہ حکومت کو منع کر دیا ہے. ایک دیکھیں آئی ایم ایف آپ کا پورا پلان چلا رہی ہے, پوری آپ کی اکانومی میں ڈائریکشن دے رہی ہے, کیونکہ انہیں پیسے دیتے ہیں نا تانوں, جڑا پیسے دیندا وہ کہندا میں پیسے میرے واپس آنے چاہیے. فارمولا ہے کہ 100 دا کہہ کے تے کو 60-70 روپے بڑھا دیں گے, 60 روپے بڑھا ایگزیکٹلی. لیکن الٹیمیٹ نا دیکھیں جعفری صاحب, سبسڈی جو ہے آئی ایم ایف اس سبسڈی کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ریلیف ضرور دیں لیکن پیسے ادھر دے کٹ کے ادھر نہیں دینے, یعنی کہ وہ اس پالیسی تو پھر گورنمنٹ کچھ پالیسی بنا بھی رہی ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان سے ٹیکس صرف زیادہ پیٹرول مہنگا لیا جائے, بائک والوں کو, رکشے والوں کو, کچھ اس قسم کا بن بھی رہا ہے فارمولا. پلان ایک فائنل ہو چکا ہے تقریباً, اور اسکول بند ہوں گے دوبارہ سے, اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے ورک فرام ہوم کی پالیسی آنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو نہیں میں اس کو کہوں گا, لیکن کائنڈ آف لاک ڈاؤن ہوگا کہ آپ کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریسٹرکٹ ہونا پڑے گا. سر یہ چیزیں آنے والی ہیں. پہلے دنیا میں بات ہوتی تھی کہ مذاق سمجھا جاتا تھا کہ جو کرا رہے امریکہ کرا رہے, سر اون دے واقعی ہو رہی ہے. تسی دیکھو جو کرا رہے امریکہ کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اسکول بند کر رہے ہیں, اس کی ریزن آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے تو اسکول سے نکلنے کے بعد گورنمنٹ سے ہوتی ہوئی, دنیا کی معاشی حالات سے ہوتی ہوئی, گھوم کے امریکہ کے اٹیک اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیصلے پر جا کے ختم ہوتی ہے. تو پھر جو کرا رہے ہیں پاکستان امریکہ کروا رہے ہیں, وہ تو پہلے بھی سی, ہن بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ ایک اینگل ہے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے سر, معذرت نال تھوڑا یہ ایران نو بھی سمجھنا چاہیے ہے سر جی. دیکھیں بلیک میلنگ آپشن میری نظر میں سب کو افیکٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں آج فلپائن کے فلپینو جھنڈے والے جو جہاز ہیں وہ ایران نے گزرنے کی اجازت دی, انہوں نے ترلا مار رہے ہیں فلپائنوں نے کہا خدا دا واسطہ ہے وہ ساڈے جہاز بھی جان دو, پاکستان دے آ رہے نے, چائنا دے آ رہے نے, سانوں کی تکلیف ہے نہ ہم لینے میں نہ دینے میں. تو پھر ایران نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے تسی لائیو جہاز. سر ایران سے زیادہ پاکستان کو ابھی چیزوں کو سنجیدہ اور بغور انویسٹیگیٹ کر کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ایک پائپ لائن پہ, آئل پائپ لائن پہ حملہ ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, یہ ابھی کل کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ حملہ کس نے خطر, بظاہر تو ہماری جنگ چل رہی ہے فتنہ الخوارج سے, ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی سے. تو ایز پر جو روٹین ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس میں آگ لگ گئی. سر یہ وہ اتنا سادہ گیم نہیں, یہ وہ پائپ لائن ہے جس میں جو ابھی 8 کروڑ 50 لاکھ لیٹر آیا نہیں تھا تیل, وہ تیل اس یعنی ایرانی تیل تھا اس میں. ٹھیک ہے, تو ایک جو برٹش ادارے ہیں اچھے جرنلزم کے, سوشل میڈیا پہ بھی اور سیٹلائٹ بھی, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے, اور اس کے مقاصد یہ تھے کہ یہ وہی ایرانی آئل ہے جو پاکستان سے گیا تو وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس صورت میں کر سکتا تھا اس کے پیچھے جب انہوں نے اٹیک شروع نہ کیا ہوتا. تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کا معاملہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ نے بڑی خاموشی رکھی ہوئی ہے کہ یہ اگر وہاں سے ہوا ہے تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. سر پھر پھر شائن شو ان کی اس کا مانا نہیں. دیکھو میں ایک اور تانوں خبر دینے لگا. ہاں جی سر, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں جب 2 ڈرون مٹر گشت کرتے پائے گئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے خبر نکالی تھی, ہم نے بڑا کھل کے اپنے پروگرام میں بول لیا تھا کہ پچھوں آپریٹ ہو رہے ہیں. ابھی میڈیا اس میں نہیں آیا تھا, میڈیا ابھی
مبہم سے بیانات دے رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خبریت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پہلے خبر سر جو سیٹلائٹ میڈیا نا وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے کافی حد تک. جب تک آپ کو آئی ایس پی آر سے تصدیق نہ آ جائے تو آپ نو بال سمجھیں گے اپنے لیے اسے چلانا. لیکن تسی تو نو بال مارتی یار، تسی تو نو بال تو چھکا بھی لاتا. پھر سر عرض یہ ہے کہ پھر سارا کچھ جائز ہوتا ہے نا، اگلی فری ہٹ بھی آ جاتی ہے نا سر. سر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی معاملات اور طرف جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کل انہوں نے، ہم نے جب ریکارڈنگ کی تھی اس سے پہلے، اس کے بعد صبح انہوں نے عوام سے خطاب کیا. عوام سے خطاب کرتے ہوئے پھر انہوں نے پرانیاں باتیں، پتھر کے دور میں لے جائیں گے، سخت کارروائیاں کریں گے، ہم نے ان کا میزائل ڈیپو تباہ کر دیا، ایٹامک بنا دیا، اتنے سال نہیں وہ کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے آج فون کیے ہیں سعودیہ کے ولی عہد کو، کویت کے امیر کو، یو اے ای کی قیادت کو. ان کو انہوں نے دلاسے دیے ہیں کہ میں تاڑے نال ہاں، اور اس نے کہا کہ نو بڈی ول ہرٹ دیم. تو اگوں نے پتہ کیا ان کے ہرٹ ہو چکے ہیں بھائی، مر گئے بھائی، ہم تو پہلے ہی مارے جا چکے ہیں. تو اس نے آج اچھی خاصی قطر اور کی طرف سے اچھا خاصا جو ریئیکشن آیا، ہاں ریئیکشن آ رہا ہے کہ بھائی بس اب یہ دور آ رہا ہے میرا خیال ہے جس میں بیسز اٹھانی پڑ جائیں گی ٹرمپ کو. اور دیکھیں تقریر میں اس نے لوگوں کے توقعات کے برعکس تھی. لوگ سوچ رہے تھے شاید اس نے پہلے کہا ہے 2-3 ہفتے میں ہم ریپ اپ کر رہے ہیں تو وہی بتائے گا، لیکن اس نے اس طرف نہیں آیا پھر دوبارہ. سر اگر اس نے یہ تقریر کی ہے حملے کریں گے تو فوج اتارنے کی تو بات ہی نہیں کی کہ ہم نے خارگ آئی لینڈ میں انہوں نے فوج اتارنی تھی، وہ تو اس نے بات ہی نہیں کی اتارنے کی. ان خبروں کی بنیاد پہ ایران نے جو جوابی دھمکی دی ہے، انہیں کہا ایک بھی فوجی اتھے اتریا جاوری صاحب، ایک بھی فوجی خاک آئی لینڈ پہ اترا تو اس کی خاک بھی نہیں ملے گی. سر ہے بڑا بڑا جملہ ہے، انہیں کہا ایک بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے. ایران نے اپنی فوج کی بھرتی کھولی ہے فوج کے لیے، 1 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. کتنے؟ 1 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا سر فوج کی بھرتی کے لیے. یہ ہمت ہے اس قوم کی، جمع مردی اس قوم کی محنت جو ہے نا سر. یہ ابھی پرسوں وہ نوروز پہ گئے ہوئے تھے راکچی صاحب بھی اور ان کے پریزیڈنٹ بھی لوگوں میں گھوم رہے تھے گلیوں میں. تو ایک صحافی نے انہیں پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، آپ تو بڑے خطرے میں ہیں. اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے حوصلہ لینے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں وہ اپنی عوام سے جا کے سر ابھی تک وہ ویڈیو بہادری کا حوصلہ لے رہے ہیں. جاوری صاحب ابھی تک وہ ویڈیو ٹرینڈنگ میں ہے، پیچھوں میزائل چل رہے ہو جناب اگے. کیا بات ہے یار سر، وہ تو ہیرو ٹائپ کام بن گیا نا، وہ تو ہاٹ فیورٹ بن گیا. سر اب مجھے بتائیں وہ خارگ آئی لینڈ میں کیسے اتاریں گے؟ اس سے پہلے آپ جو میرین انہوں لے کے آئے تھے یو ایس میرین، ان میں سے ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا دسو میٹنگ دی بھی گل کراں گا. وہ کتنے گیا تہاڈا دوست ابراہیم لندن کتنے گیا ہے؟ وہ اوتھے ہی ہے، بھج بھج گیا، وہ نکل گیا ہے، وہ نکل گئے نے سر. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی. یہ امریکن فوجیوں کی خفیہ مقام، ایران نے کہا ہے خفیہ مقام. میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ بھی بتاتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ جو ہم نے 31 تاریخ کو رات کو حملہ کیا تھا، ان کی ایک جگہ خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی یو اے میں، ہمارا میزائل جا کے ہٹ ہوا ہے اور وہاں پر 37 ان کے آفیسرز اور جوان مارے گئے ہیں جو میٹنگ میں شامل تھے. انہوں نے خفیہ مقام کا ہے. میں نے پھر اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا ہے. وہ نا جو ہیپ ہانگ نام کا ایک شپ ہے، اس کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی تھی یو اے کے پانیوں میں. تو اس شپ پہ یہ اٹیک ہوا تھا. اس میں یو ایس میرین کے لوگ تھے جو مارے گئے. اس کے علاوہ جو بیسز پہ مارے گئے تھے وہ علیحدہ ہیں، ہوٹلوں میں مارے گئے تھے تو وہ علیحدہ ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسی انفارمیشن ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے سمندر میں ایک شپ میں، اور اس کو پراپر میزائل سے ٹارگٹ کیا انہوں نے. رشیا پیوٹن زندہ باد. پیوٹن سر ہر جگہ پیوٹن ہے پیچھے. سر پیوٹن ہے، چائنا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ باتوں کی حد تک ہے نا، ایویڈنس لے کر آئیں گے تو پھر بات کریں گے. جہاں تک بات ہے رشین اور ان کی مل کے کام کرنے کی، تو سر وہ مل کے ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں. ان کے معاہدے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے، ان کے معاہدے ہیں سیکیورٹی کے. تو وہ تو آپس میں اسی طرح ہی چلیں گے نا سر. جو تاڑی میری دوستی ہے بطور ملک، ہم نے معاہدہ کر لیا کہ جی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی آپ میرے سے شیئر کریں گے، میرے پاس ہوگی میں آپ کے، ہاں آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے مجھے دیں، میرے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. تو عام دونوں باؤنڈ ہو گئے ایک معاہدے میں.
تو وہ انفارمیشن دینے کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں سر. تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے, ایران بھی انفارمیشن دیتا رہا ہے ان کو. تو یہ تو سر احسان پاکستان نہیں ہے. پاکستان اس وقت جو جتنی جنگ لڑ رہا ہے ایران, اس میں پاکستان کا کردار آج بھی ایسا ہے. پاکستان وہ ریلی کی آپ فوٹیج دیکھیں سر, خواتین جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی, فوٹیج دیکھی ہے آپ نے؟ وہ میں نے فوٹیج دیکھی ہے سر, اس میں خواتین بچے ایسے والہانہ عقیدت پاکستان سے, مطلب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان رشیا کے علاوہ, چائنا کے علاوہ پاکستان اس جنگ کا آف دا ریکارڈ مرکزی کردار ہے. اچھا سر, ایک اور فکر ہے کہ ایران جو کہندا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس نے کہا تھا 18 کمپنیوں کی لسٹ دی تھی میں نے کہا, بالکل ایسی ہے. اس میں سے ایمیزون کے جو ڈیجیٹل ڈیٹا بینک ہے اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے. ایپل والے غائب ہو گئے نا, پہلے ہی سامان چک کے اپنے, تو باقی انہوں نے کہا باری باری ہم نے ٹارگٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا اے آئی وار کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ سارے مل کے, تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جائز ہدف ہے. جاوری صاحب فائنینشیل ہب سر اس سے کرائسس کیسا پیدا ہوگا؟ سٹی بینک, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, سارے دبئی تو دوڑے نے سر. اس سے آپ یہ بتائیں یہ کرائسس دبئی میں تو آ جائے گا, یہاں سے بھاگیں گے کیا یہ کرائسس چیز کرتا ہوا یو ایس تک نہیں جائے گا, ان کی کمپنیوں تک جائے گا؟ اور جعفری صاحب یو ایس تو چلا جائے گا, سانو کوئی اعتراض نہیں سر, ساڈا تیل مہنگا ہو رہا ہے جعفری صاحب, او دا حل کڈو. اے مسئلے دا حل نہیں ہے, اسٹیئر آف دی ہارمز کو کھلوائیں گے تو پاکستان کا تیل سستا ہوگا. بہت پوری دیکھیں, سعودی عرب افورڈ کر سکتا ہے, انڈیا افورڈ کر سکتا ہے, کئی بڑے ملک اسی نہیں افورڈ کر سکتے. آئی ایم ایف تے $7 ارب اسی دینے نے بہت سالے بھی. سر اگر آپ نے تیل سستا کرنا ہے نا, تو آپ کو امریکہ کو یہ اڈے یہاں چھوڑنے پڑیں گے اور وہ واپس جائے گا. اس کے بعد یہ سچویشن دیکھیں, پاکستان نے جو خارجہ سطح پہ پاکستان نے بڑا بیلنس رول کھیلا ہے. پاکستان نے جہاں ایران کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ میزائل اگر سٹو گے نا تو بیس دے اتنے سٹنا ہے, سجے کھبے نہ جائے, یہ پاکستان نے باور کروایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے گلف کنٹریز کو بھی یہ باور کروایا ہے کہ تسی بھی ایران دے خلاف پورا اعلیٰ کار نہیں بننا, ورنہ ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ پاکستان کی سفارتکاری ہے. پاکستان نے بیلنس رکھا ہوا ہے ہر جگہ. سر بیلنس بھی رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں آج بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام نہیں آئے گا. وہ انہوں نے وزٹ کیا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو, ان سے مشورے بھی لیے, انہوں نے ان کی مدد بھی کی اس خاص طور پہ مڈل ایسٹ ایشو میں, تو خاصی انہوں نے ان کی آگے ہو کر مدد کی ہے. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. تو سر یہ سارے مل کے کوششیں کر رہے ہیں, دعا کریں یہ کسی طرف لگ جائے. پاکستان دے سر جو ہے سیرا آ گیا نا سر, تو تسی دیکھو گے کہ دبئیوں ایتھے بندے کام کرن آن گے سر. زرداری صاحب کی حکمت, اس میں کوئی شک نہیں جعفری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ بلاول کی جو گرومنگ ہے وہ بھی بڑی زبردست جا رہی ہے. لیکن معذرت نال 1.5 گھنٹہ بارش ہوئی ہے, پورا کراچی ڈوبیا تھا. سارے جیالیاں نے سفارتکاری تے نظر رکھی ہے, اپنے گھر بھی دیکھ لو سر, 5-6 بندے بیچارے جہاں بک ہو گئے ہیں اب تک. تو یہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے جعفری صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے زرداری, کتنے بلاول. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ختم. جعفری صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے. جاتے جاتے آپ سندھ حکومت کو بھی آئینہ دکھا گئے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ زیادہ بارش زیادہ پانی. لیکن یہ تھیوری جو ہے پاکستان کو, سندھ کو بالخصوص کھوکھلا کر رہی ہے. ہم ایٹامک پاور ہیں, ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, ہمارے پاس ڈپلومیٹک پاور ہے, لیکن ہمارے پاس اگر بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے. کراچی کی بات کر رہا ہوں, سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طرح ایران بھی نیگوسیشن کی طرف آئے, ایران بھی مذاکرات کی میز پر آئے اور کھل ڈل کر آئے اور یہ واضح کرے کہ اسٹیٹ آف دی ہارمز کتنے عرصے بند رہے گی, کب کھولی جائے گی, اور اس کی ٹرمز کھل کر دنیا کو بتائے اور مسلم ممالک کو بالخصوص اعتماد ملے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اپنی بیسس کو, امریکن بیسس کو نشانہ بنائیں اور صرف یہ اعلان کریں کہ ان کے سہولت کار نہیں بنے, لیکن آپ کو کم از کم باقی غریب ملکوں کا, ترقی پذیر ممالک کا خیال بھی کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کے سپورٹیو ہیں. میرا اشارہ پاکستان کی جانب بھی ہے, جہاں فیول 100 روپے فی لیٹر مزید بڑھ سکتا ہے. تو یہ خدشات کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے سفارتکاری کو مؤثر بنانا ہے اور ایران کو بھی حتمی طور پر جنگ بندی کی طرف آنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.